بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نماز کا ترجمہ، اور فی الحال ہم ترجمہ بیان کر رہے ہیں کچھ اذکار کا کہ جو نماز میں واجب ہیں اور کچھ مستحب ہیں۔ پہلے آپ کی خدمت میں سورہ حمد کا ترجمہ اور پھر سورہ توحید، سورہ قدر اور سورہ کوثر کا ترجمہ بیان کیا۔ اب ذکر رکوع و سجود اور بعض دیگر چیزوں کے ترجمے بیان کیے جا رہے ہیں۔ سوروں کی تلاوت کے بعد اگر پہلی رکعت تصور کریں تو سوروں کی تلاوت کے بعد تکبیر کہہ کے یعنی اللہ اکبر کہہ کے، اور اس وقت ہمارے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر اعتبار سے، ہر شے سے اور ہر مخلوق سے برتر ہے، اور کوئی بھی اس کی ذات اور صفات کو کما حق بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کا جو ذکر ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کہ میرا پروردگار جو عظیم ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہے اور میں اس کی حمد میں مصروف ہوں۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ رکوع کے بعد مستحب ہے کہ صلوات پڑھی جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہ تو درود و سلام بھیج محمد اور آل محمد پر۔ جب رکوع مکمل ہو جائے تو سیدھے کھڑے ہو کر کہا جائے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا ترجمہ ہے سمع اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سنتا ہے، لمن حمدہ یعنی جو اس کی حمد کرتا ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے کا ذکر ہے سبحان ربی العلی و بحمدہ، کہ میرا پروردگار جو بہت ہی بلند ہے، وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے اور میں اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہوں۔ سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ پھر صلوات پڑھنی ہے۔ صلوات کے بعد تکبیر کہہ کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کہنا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ میں استغفار کرتا ہوں اپنے پروردگار سے، و اتوب الیہ، اور اسی کی بارگاہ میں پلٹتا ہوں، اسی کی بارگاہ میں واپس جاتا ہوں۔ 2 سجدوں کے بعد کھڑا ہونا ہے، اور جب کھڑے ہو رہے ہوں تو اس وقت ایک جملہ کہنا ہے جو مستحب ہے، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ بحول یعنی اللہ کی طاقت سے، بحول اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سے، وقوتہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت سے، اقوم کھڑا ہوتا ہوں، واقعد بیٹھتا ہوں۔ اور بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے وارکع واسجد، اور اسی کی طاقت اور قدرت سے رکوع کرتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں، لیکن جو مشہور جملہ ہے وہ یہی ہے، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سے اور قوت سے میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں بیٹھتا ہوں۔ قنوت کہ جس کے بارے میں پہلے بھی توجہ دلائی کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، یہ بھی کافی ہے۔ اسی طرح سے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ یا اللہ تو میرے والدین کو اور تمام مؤمنین کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، کس دن؟ جو حساب کا دن ہے۔ لہذا دعائے قنوت کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور مختلف دعائے قنوت کے ترجمے بھی مختلف ہیں، لیکن مختصر ترین جو دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے وہ سبحان اللہ ہے، یا یہ کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یا اللہ تو صلوات و درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، وَلْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ، اور ان کے دشمنوں پر لعنت فرما۔ تشہد کا ترجمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد یعنی میں گواہی دیتا ہوں،
لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی اللہ نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جو وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ جملہ تو بڑا عجیب سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں، تو کہا جائے گا عبد کے معنی غلام کے ہیں اور اما کے معنی کنیز کے ہیں، جیسا کہ بعض روایتوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہا گیا ہے امۃ اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کنیز، عبد کے معنی ہے غلام کے، اور غلامی خداوند تبارک و تعالیٰ ہے رسول اللہ کے پاس، اس وجہ سے وہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ لہذا سب سے بلند مقام ہے مقام عبودیت، کہ ایک انسان اللہ کا بندہ ہو۔ ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ بننا بہت مشکل ہے۔ بندہ وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کرے، کیونکہ وہ اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں، لیکن اگر بہت واضح کیا جائے تو وہی ترجمہ ہے کہ جو ہم نے کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہ تو صلوات بھیج محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہو۔ السلام علینا، اور سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالح بندگان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہو آپ پر، یعنی تمام دیگر صالح، پاک اور پاکیزہ مخلوقات پر، خصوصاً مسلمانوں پر۔ یہ تھا مختصر سا اور سادہ سا ترجمہ نماز کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔